لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنہوں نے یہ ریویو فائل کیا ہے وہ اس سارے کیس کے کہیں سے بھی ایگریوڈ پارٹیز نہیں بنتے. نہ نون لیگ ایگریوڈ بنتی ہے، نہ پیپلز پارٹی ایگریوڈ بنتی ہے، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایگریوڈ بنتا ہے. دیکھیے جب الیکشن ہوئے تو جتنی جنرل سیٹس جیتی گئیں یا جتوا دی گئیں فارم 47 پہ، اس بنیادوں پر جو پہلا نوٹیفیکیشن نکالا گیا تھا اس میں نون لیگ کو تو ان کی جو پروپورشن تھی اسمبلی میں اس کے مطابق سیٹیں دے دی گئیں، پیپلز پارٹی کو بھی اس کے مطابق سیٹیں دے دی گئیں. پھر ان کے جو بڑے فیورٹ الیکشن کمیشن ہے انہوں نے کہا کہ بھئی پی ٹی آئی کو تو انہوں نے پارٹی نہیں تسلیم کیا تھا نا، یہ الیکشن کمیشن کا کارنامہ تھا. جو قاضی فائز عیسیٰ کا آیا تھا ججمنٹ آئی تھی اس میں کے مطابق اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرنے کا جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن اس میں قصوروار ہے. تو انہوں نے خود ہی سے کوئی رول بنایا جس کا نہ کوئی آئین میں تذکرہ ہے، نہ الیکشن ایکٹ میں کوئی تذکرہ ہے، نہ کہیں اور کسی قانون کی کتاب میں ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی مرضی سے من چاہی جتنی جماعتیں بیٹھی تھی ان کو خوش کرنے کے لیے جتنا دل کیا سیٹیں پکڑا دی. اس کا کوئی فارمولا موجود نہیں ہے. سیٹیں تھیں وہ پی ٹی آئی کی جنہوں نے الائنس کیا تھا ایس آئی سی کے ساتھ، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا ہی دیا ہوا منترا تھا کہ کیونکہ پارلیمنٹ کی جماعت اب پی ٹی آئی نہیں رہی ہے یا انہوں نے اپنے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑا ہے تو لہٰذا وہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے، اس لیے انہیں اب کسی اور جماعت کو جا کر جوائن کرنا پڑے گا. یہ سارے معاملات آج فیصل صدیقی صاحب نے کورٹ کے سامنے رکھے ہیں اور ابھی ہیئرنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہاں پر جو عام عوام کو بتانے والا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں جب پیپلز پارٹی، نون لیگ یا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو سیٹیں دی گئی تھیں تو وہ کسی آئین اور قانون کے تحت نہیں دی گئی تھی. اور لاسٹ ٹائم 2024 میں جب یہ فیصلہ آیا تھا تو اس سے پہلے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ای سی پی سے سوال پوچھا تھا کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ سیٹیں اٹھا کر ان ساری جماعتوں کو دے دی جو آلریڈی اپنی سیٹیں جو ان کا کوٹا بنتا تھا اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق یا جتائی گئی سیٹوں کے مطابق وہ لے چکی ہیں. اس کا جواب الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا. اس میں لے تو لال کیے گئے، آئیں بائیں شائیں کی گئی اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ اسمبلی خالی نہیں رکھی جا سکتی، ہاؤس جو ہے وہ خالی نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے یہ سیٹیں بانٹ دی گئیں. تو یہ صرف واحد انہوں نے اس کا جواب دیا تھا. اور ہمارا جو فیصلہ آیا تھا اس میں بھی یہ بات درج تھی، بلکہ جو الیکشن کمیشن کے ایک رکن تھے، ممبر تھے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ سیٹیں کسی اور پارٹی کو نہیں دی جا سکتی جب تک کہ آئین میں ترمیم نہ ہو سکے. سو یہاں پر وہ انی پئی وڈدی ہے والا کام ہو رہا تھا. اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جو ریویو ڈالا گیا ہے وہ جن جماعتوں نے ڈالا ہے وہ تو بیسکلی ایگریوڈ ہیں ہی نہیں. ان کے حصے کی تو سیٹیں ان کو پوری مل چکی تھی. انہوں نے جو سیٹیں پی ٹی آئی کی بنتی تھی اس میں بھی اپنا حصہ کلیم کر لیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بانٹنے والے کا دل بہت آیا ہوا ہے ان کے اوپر. تو جنہوں نے پارٹی کو الیکشن سے روکا تھا، جنہوں نے سمبل لے لیا تھا، پھر جنہوں نے الیکشن میں اتنا ظلم ستم کیا تھا، ان کو پورا یقین تھا کہ وہ سیٹیں بھی نہیں کوئی دے دیں گے. تو آج جو یہ ریویو ہے اس کے بارے میں یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ پارٹی ایگریوڈ ہے ہی نہیں. دوسری بات، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، یہ ایک آئینی ادارہ ہے. غیر جانبدارانہ رویہ رکھنا یا غیر جانبدار ہونا ان کا آئینی رول ہے، کانسٹیٹیوشنل رول ہے، لیکن وہ بھی ایگریوڈ بن کر آ گیا ہے. اب ایک ادارہ جس نے سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے، جس نے آئین کو اپہولڈ کرنا ہے، جس نے آئین کی اسپرٹ کو اپہولڈ کرنا ہے، جس نے اس ملک میں جمہوریت کو انشور کرنا ہے، جس نے اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن کے مطابق پروپورشنل ریپرزنٹیشن کو انشور کرنا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بھی ایگریوڈ ہوں. اب بندہ پوچھے کہ آپ کی بھینس کس نے کھولی ہے، آپ کی کون سی چوری ہوئی ہے، آپ کے دیا ہوا فیصلہ غلط تھا، آپ ایک ادارہ ہیں یا ایک پارٹی ہے. تو یہ ان کا جو رول ہے یہ غیر جانبدارانہ رول نہیں ہے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ بیہیو کر رہا ہے. اور جو باتیں کمشنر راولپنڈی صاحب نے کی تھی اس کے مطابق بھی انکوائری ہونی چاہیے، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. اور ہماری توقع ہے، ہماری امید ہے اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آنریبل 11 رکنی بینچ جو 13 رکنی بینچ کے فیصلے کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 13 ہی سمجھا جائے، وہ برائے مہربانی ان نقطوں کو ضرور دیکھیں اور یقیناً
ہمیں امید ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، تاکہ عوام کی جو امنگیں ہیں انصاف کے لیے ان کا قتل نہ ہو۔ ساتھ ساتھ میں یہ کہتی چلوں کہ یہ بالکل ساتھ 500 گز کے فاصلے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ بھی بڑی خوبصورت بنی ہے، بڑے بڑے ایوان بنائے گئے ہیں، بڑے بڑے پلرز بنائے گئے ہیں، بڑی بڑی لفٹیں لگائی گئی ہیں، بہت خوبصورت عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے۔ لیکن عوام باہر کھڑی ہوتی ہے انصاف مانگنے کے لیے تو ان کو اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ برائے مہربانی بلڈنگز تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھے آرکیٹیکٹس کو لا کے بہترین بلڈنگز بناتے ہیں، وہ مغلیہ دور کی یاد آ جاتی ہے جب ہم ان ایوانوں کے پاس جاتے ہیں۔ پیچھے وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے، اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے کہ دیکھ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر جو انصاف دینے والا معاملہ ہے اس پہ بہت دل کٹتا ہے۔ عمران خان صاحب کی القادر کیس کی پٹیشن لگانی تھی، پچھلے ہفتے بھی کاز لسٹ سے ان کا نام ڈراپ کیا گیا، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو اندر زبردستی بند کیا گیا، اور کیونکہ یہ جعلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پہ بنائے گئے کیسز ہیں جن کا حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈے کرنے کے لیے اس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ شدید ترین گرمی میں بشرا بی بی کو ظلم اور ستم کر کے اندر رکھا گیا، ان کے کمرے کی بجلی بند کر دی گئی، پوری رات پورا دن شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن ان کو ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جا رہی۔ اس ملک میں بدترین ستم فسطائیت کی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی ایک غیر سیاسی خاتون ہے، انہوں نے نہ کوئی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے، نہ کسی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے، نہ وہ کسی ایوان کی ممبر رہی ہیں، نہ انہوں نے کوئی سیاست کی ہے۔ ان کو صرف اس بات کی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اس بات پہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، اور بشرا بی بی کو توڑ کے عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ظلم بند کریں، خدا را انصاف دیں۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، آپ تمام سب کی ججز کی، ہمارے آنریبل ججز ہیں، ان کی تنخواہیں اسی غریب عوام کے پیسوں سے جاتی ہے، لیکن جب یہ عوام آتی ہے اور ان کو انصاف نہیں ملتا تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سو لہٰذا عمران خان اس ملک کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے، سب سے بڑی پارٹی کا وہ چیئرمین ہے، حقیقی وزیر اعظم ہے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ووٹ کیے۔ آپ اگر اس کے لیے انصاف کا دروازہ بند کرتے ہیں تو پوری پاکستانی قوم کے لیے آپ دروازہ بند کرتے ہیں۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، خدا را ان بڑے بڑے تالوں پہ 26ویں آئینی ترمیم لکھ کے نہ لگا دیں ان کورٹس کو وہ کام کروائیں، یہاں پہ اپنا وہ رول پلے کریں جس کے لیے یہ عوام آپ کے تنخواہوں کے پیسے بھرتی ہے۔ اور جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوتا، رول آف لا نہیں ہوتی، آئین اپہولڈ نہیں ہوتا، تو جمہوریت نام کی چڑیا ویسے ہی نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی اڑا دی گئی ہے یہاں سے۔ ہم بھی اس لیے یہاں کھڑے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ دن دہاڑے ڈاکے ڈالنے کا جو رواج ہے وہ باہر پہلے ہو رہا تھا الیکشن کے اندر، تو وہ پھر اسمبلیوں تک پہنچا، اور اب اسمبلیوں سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچنا شروع ہو گیا۔ تو پلیز آئین کی اسپرٹ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں اور عدالتوں کو آزاد کریں۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں کل